عزیزان گرامی، یہ اہل بیت اطہار کے ان تمام ممبروں کا سفر کرتے کرتے ہمیں ایک پاور ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا وہ مشن سمجھ میں آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کے دربار کی نوکری کی تھی، میرے آقا کی دربار کی نوکری کا صدقہ اللہ نے انہیں ایسے عطا کیا ہے۔ میں نے مصر جا کر دیکھا ہے، افریقہ میں دیکھا ہے، امریکہ وغیرہ ہم گئے نہیں، لیکن جانتے ہیں جہاں کہیں اردو بولنے والا ہو، بلکہ میں تو عربی دان لوگوں کو سناؤں، مصر کی سرزمین پر ہر جمعہ ایک جگہ مولود شریف ہوا کرتی تھی، ہم ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے، مصر کے رہنے والے استاد ہیں، جب محفل میلاد ختم ہوتی کہتے ہیں ہندوستانی طلبہ کو کھڑے ہو جاؤ، وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، وہ پڑھو۔ ہم پڑھتے تھے مگن ہو کر۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ سلام؟ یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو بولنے والے ہی پورا نہیں سمجھ پاتے، آپ سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، عشق کی بولی ہر زمانے میں ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عشق میں بولا ہوا وہ کلام ہے، عربی ہو کہ ہندی ہو، دل کو سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اختلافات نظر نہیں آئیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ آج سے 2 سال قبل ایک کتا یہاں پر ہندوستان میں بھونکتا تھا، خنزیر کا بچہ جب نبی پاک کی شان میں بھونکتا تھا، اس فقیر نے اسے للکارا تھا۔ میرا نام، میری امیج لوگوں کے سامنے ہے، میں واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، میں اپنی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت اس خبیث ملعون کو پکارا، آپ کو پتا ہے ہم تو ایک چھوٹے سے علاقے سے اس کو پکارے تھے، لیکن نشانہ سٹیک جا کر لگا، اور اس کے بعد کتا بلبلایا بھی، میدان میں آنے کی بار بار کوشش کرتا رہا، لیکن اب تک وجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا ہے مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے گزرے ہوں گے، ہر ملک سے، افریقہ سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، امریکہ سے، ہر جگہ سے لوگوں نے مجھے میسج بھی کیے، خطوط ارسال کیے، وہاں سے رسالے بھیجے، اور داد و تحسین کے ساتھ دعائیں دی۔ لیکن ساتھ ایک بات میں بتا رہا ہوں، ان جماعتوں کے بڑے بڑے لوگ جن سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے امیروں نے بھی لیٹر پیڈ میں لکھ کر کے دیا، کہا مولانا آپ بریلوی ہیں، آپ سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن جس نبی پاک کی شان کے لیے آپ کھڑے ہیں، ہم سب چھوڑ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کے سامنے آج یہ بات کہہ رہے ہیں، اے سنیو، ہم تو دوسروں کو بلا بھی نہیں رہے، ہم تو تمہارے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، لیکن اتحاد کا نقطہ ایک ہے، جب تک تم ایک ایک چھوٹے کھوٹے کو پکڑے رہو گے، ہر کوئی تمہارے ساتھ الجھتا رہے گا۔ اس عظیم درخت کو پکڑ لو جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس نام کو مضبوطی سے پکڑو جس کو اقبال نے کیا بہترین انداز میں بتایا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، سبحان اللہ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے۔ بے شک، اگر یہ بات پر اتفاق ہو جائے، ساری چیزیں بھول جاؤ، بے شک، ساری چیزیں بھول جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، آج مجھے اس بات پر کوئی بھی آپتی نہیں، ذرا برابر بھی جھجک نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہو کہ ڈرے سہمے اسٹیج پر آئے ہوں گے، یہاں پر بڑے بڑے خانقاہ اشرفیہ کے سادات موجود ہیں، ان سے ہم یہ بات کھل کر کے کہتے ہیں، میرے عزیزوں، ہم ڈرے سہمے اسٹیجوں پر جانے والوں میں سے نہیں ہیں، جہاں جا رہے ہیں کھل کر کے جاتے ہیں، اور یہ بات دیکھ کر کے جاتے ہیں، جہاں میرے نبی کی عظمت بولی جائے گی وہاں ہم اپنی گردنیں جھکا کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر مشن اعلیٰ حضرت کو ترویج دیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا وہی تو مشن تھا۔ کیا مشن تھا اعلیٰ حضرت کا؟ جو آپ نے اپنی زندگی بھر دیا ہے، اپنے دل کا ہے انہی سے آ رہا، سبحان اللہ، سونپے ہیں انہی کو سب کا، لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ مشن یہاں سے دیا جا رہا ہے۔ میں یہاں سے ایک مضبوط میسج دینا چاہتا ہوں، ہمارے سارے سلسلے
یہ ہماری عظمت کے لیے، ہماری زینت کے لیے، لیکن سارے سلسلوں کی انتہا مدینہ طیبہ ہے۔ بے شک سارے سلسلوں کی انتہا مدینہ طیبہ ہے۔ بے شک تمہارا پیر جتنا بھی بڑا ہو، دیکھنے میں بہت بڑا بھی دکھتا ہو، لمبا چوڑا جبہ پہنتا ہو، بڑا امامہ بھی پہنتا ہو، سب کچھ ہو، جی لیکن اگر نبی کا وفادار نہیں تو وہ کتے سے ذلیل ہے۔ اللہ بے شک پیر نہیں ہے، وہ کتے سے ذلیل ہے۔ اور اگر تمہارا پیر پیبند لگے کپڑے الجھے بھال میں ہے، لیکن اس کے سامنے بیٹھو تو نبی کی یاد آنے لگے، سبحان یہ اللہ سلسلہ حقہ کی علامت ہے۔ سبحان اللہ حضور سبحان پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا محور ہے، معیار ہے۔ بے تم شک جہاں کہیں جا کر کے آؤ، گھوم کر کے آؤ، اس بات پر تمہیں آج جمع ہونا چاہیے، بے شک اس بات پر جمع ہونا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بولو، ہر جی دل پر راج کرو۔ بے شک آج صدیاں بیت گئی، ایک کلام سب کو یاد ہے۔ جی ابھی میں آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے کس کتے نے کیا بھونکا حضور کی شان میں، لوگ اللہ۔ بھول گئے۔ ہو سکتا ہے، اور بھولنا بھی چاہیے، یاد رکھنے کی چیز ہی نہیں۔ آپ کو تو تھوڑا بہت یاد ہوگا، دلی جی سے بھونکتا تھا، کوئی لکھنؤ سے بھونکتا تھا، نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اللہ یہ تو تمہارے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، 2 سال میں بھول گئے، لیکن 1400 سال پہلے عاشق رسول نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سبحان خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضور کو دیکھ کر کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، سبحان آپ اللہ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ سبحان یہ اللہ کلام آج بھی گونجتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، پتا یہ چلا نبی کی عظمت بولنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور بھونکنے والا موسم کے کیڑوں کی طرح غائب ہوتا ہے، بالکل حق بات ہے، سچ ختم ہے ہو جاتا ہے۔ اس لیے کون سی زندگی چاہیے، دیکھ جی لو آپ کے سامنے مثالیں ہیں، اس لیے میں ذکر کرتا ہوں، ورنہ میں اپنے یہ مقدس اسٹیج غلیظ لوگوں کے ذکر سے ناپاک بھی نہیں کرنا چاہتا، بالکل کسی کے نام لے کر کے، ورنہ ڈر کی بات نہیں، ڈر سے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک رافضی کتا دین بدل کر نکلا تھا لکھنؤ سے، جی دھرم پریورتن اور میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کے لیے ہاٹ کرسی پر جا کر بیٹھ کر، یہ سب جی پروپیگنڈا ہے۔ جی ان کو یہ لگتا تھا کہ کھلبلی مچ جائے گی 30 کروڑ مسلمانوں، جی ارے بڑا آدمی دین چھوڑ کر چلا گیا، اوہ مسلمانوں سے ہٹ کر کے دوسرے دھرم میں چلا گیا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، سب چھوٹ گیا اور گیا 6 مہینے تک دھوتیوں کے نیچے ان کا فضلہ چاٹتا رہا، اللہ اور اس کے بعد پتا چلا کہ پجاریوں نے کک مار کر نکال دیا، اوفو ختم ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد آ کر ایک گوفے میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے لگا، مکھیہ منتری جی، پردھان منتری جی، میرے جان کو بچا لو، 6 مہینے میں ہی تمہارا یہ حشر ہو گیا۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ بالکل 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا، جی یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شعر میں جان ہے یار۔ آپ کو کلام بھی انشاءاللہ اچھا لگا ہوگا کیونکہ ماں کی شان میں پڑھا تھا، اور یہ بیان بھی آپ کو